اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کی خدمت میں انتہائی اہم سورہ اور انتہائی اہم وظیفہ یعنی سورہ الضحیٰ کا وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اس سورت کی فضیلت، اس سورت کی برکت اور اس سورت کی رحمتیں بہت وسیع ہیں، چونکہ یہ سورت مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں عظمت اور ان کو تسلی کے لیے نازل کی گئی، لہذا اس سورت اور اس کا وظیفہ بھی یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جو شخص بھی، جو فرد بھی پریشان ہوگا، مشکل میں ہوگا، تو یہ سورت اس کی مشکل کو ختم کر دے گی، مشکل کشا ثابت ہوگی۔ امام احمد بن حنبل اس سورت کے شان نزول میں ذکر کرتے ہیں، تفسیر ابن کثیر کے اندر بھی ذکر ہے کہ ابو لہب کی بیوی جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنہ دینے لگی کہ نعوذ باللہ جو ہے آپ کے شیطان نے آپ کو چھوڑ دیا ہے، آپ جھوٹی جو ہے آیتیں بیان کیا کرتے تھے، اور اب چونکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں تھی، شیطان تھا، تو شیطان نے آپ کو چھوڑ دیا ہے، العیاذ باللہ۔ اس طرح کی وہ من گڑت باتیں کرنے لگی، تو چونکہ فطرت وحی کا زمانہ بھی کچھ گزرا ہوا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرف وہ پریشانی اور دوسری طرف سے مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں دے رہے تھے، آپ کی جماعت صحابہ اکرام کو اذیتیں دے رہے تھے۔ تو اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کے لیے یہ صورت نازل فرمائی گئی، اور اسی صورت کی آیت نمبر 3 میں فرمایا گیا کہ ما ودعک ربک وما قلی، کہ جس طرح جو ہے اے نبی، نہ ہی تمہارا رب نے تمہیں اکیلا چھوڑا ہے اور نہ ہی تمہیں جو ہے ذلیل و رسوا کرنے کا ارادہ ہے، نہ ہی تمہیں غمگین چھوڑا ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کی جو نبوت ہے وہ تا قیامت دائم رہے گی۔ چونکہ اس صورت کے اندر جس طرح دن رات کے ہونے میں معمول ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، تو اس صورت کی ابتدا والضحیٰ یعنی روشن دن کی قسم اٹھا کر، اور واللیل اذا سجا رات کی قسم اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی فرمائی کہ جس طرح دن کے بعد رات کا آنا یا رات کے بعد دن کا آنا معمول ہے، تو اس طرح ہمارا آپ سے کلام کرنا یا آپ پر وحی لانا اور کبھی وحی کا رک جانا یہ بھی معمول کی بات ہے۔ اس لیے اے پیارے نبی، اے پیارے حبیب، مشرکین مکہ کی باتوں میں آ کر آپ پریشان نہ ہوں، بلکہ ہم آپ کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ محترم ناظرین، یہ صورت بہت اہم ہے۔ اگر اس کے ہم موضوعات کو تقسیم کریں تو 3 سے 4 اہم سبق ہیں جو اس صورت کے اندر ہمیں ملتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس صورت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جس طرح سرور کائنات جو کہ رحمت للعالمین ہیں، جو کہ وجہ تخلیقی کائنات ہیں، اگر ان پر پریشانی آ سکتی ہے تو اس کے امتی یا کسی بھی فرد پر پریشانی کا آنا، غم کا آنا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ جس طرح نبی نے ہمت کے ساتھ، برداشت کے ساتھ اور اللہ پر توکل کر کے، اللہ سے دعا کر کے ان مشکلات کو جھیلا، تو ہمیں بھی ان کی سنت پر چلتے ہوئے مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے۔ فقر ہو، تنگ دستی ہو، بیماری ہو، کوئی بھی چیز ہو، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بھی فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ انسان کو ہم نے موت اور زندگی دی، خلقت کو الذی خلق الموت والحیات، کہ ہم نے پیدا کیا زندگی اور موت کو، لیبلوکم ایکم احسن عملا، اور تاکہ تمہیں آزمائے کون تم میں سے اچھا عمل کرتا ہے اور کون تم میں سے اس کے برخلاف جاتا ہے یا اس مایوسی کا شکار ہوتا ہے یا جو ہے اللہ پاک کی بے وقتی کرتا ہے یا اللہ پاک کی ناشکری ادا کرتا ہے۔ اس صورت کا دوسرا اہم سبق وہ یہ ہے کہ جس طرح روشنی کے بعد اندھیرے کا آنا یا اندھیرے کے بعد روشنی کا آنا اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے، اس طرح انسان کے اوپر بھی مشکلات کا آنا، مصائب کا آنا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ انسان کی زندگی کا امتحان ہے۔ انسان کو اس امتحان کے اندر کامیابی حاصل کرنی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات جو کہ وحی کی صورت میں نازل ہوئی ان کے اوپر عمل کرنا ہوگا۔ اور تیسرا جو سبق ہے اس صورت سے وہ یہ ملتا ہے ہمیں کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اس صورت کی ایک آیت مبارکہ ہے کہ آخرت جو ہے وہ بہتر ہے من الاولیٰ، دنیا سے، یہاں اولیٰ سے مراد دنیا ہے۔ اور بعض مفسرین یہاں یہ بھی ذکر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی زندگی ہے اس کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کو مشکلات تو آ رہی ہیں، لیکن بعد میں آنے والی جو آپ کی زندگی ہے ان قریب آپ کو فتح و کامرانی ہوگی، جو کہ فتح مکہ کی صورت میں اور
دین کی نصرت کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی، تو اس کی طرف اشارہ ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا ہے، یہاں اگر ہمیں کوئی مایوسی ملتی ہے، نا امیدی ملتی ہے، تو عنقریب اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس نا امیدی سے، اس پریشانی سے نکال دے گا۔ محترم سامعین، مکتبہ شاملہ کے اندر اس صورت کے 3 اہم اسباب بیان کیے گئے۔ ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑا، دستگیری فرمائی ہے اپنے نبی کی اور اپنے انبیاء کی۔ دوسرا اہم سبق یہ بھی ملتا ہے ہمیں اس صورت سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور زندگی ہے وہ تمام انبیاء اور تمام مخلوقات میں سے بہترین دور زندگی ہے، خواہ مصائب کی صورت میں ہے یا خواہ نعمتوں کی صورت میں ہے۔ بہرحال وہ تمام مخلوقات سے عظیم زندگی اور عظیم سیرت ہے، جس کے ہر لمحے میں ہمارے لیے اسباق اور ہمارے لیے کامیابی اور کامرانیاں مضمر ہیں۔ اور تیسرا اہم سبق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے، اس صورت مبارکہ سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، گزری ہوئی زندگی سے آنے والی زندگی ہمیشہ بہتر رہی ہے، یعنی دین کی دعوت کے پہلے دن سے لے کر آخر تک جتنے بھی دن گزرے ہیں، ہر دن پہلے والے دن سے بہتر رہا ہے، جبکہ باقی جو مخلوقات ہیں، ایون کے انسان ان کی بھی زندگی کے اندر اتار چڑھاؤ آتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیشہ ترقی ہوئی ہے، کبھی بھی تنزلی نہیں ہوئی۔ چونکہ مشرکین مکہ اس چیز کا دعویٰ کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناکام رہے، لہذا اسی کے رد میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر سورۃ النصر بھی نازل فرمائی اور سورۃ الکوثر نازل فرما کر مشرکین مکہ کو جواب دیا گیا کہ اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، کہ بے شک تمہارا دشمن ہی دم کٹا ہے۔ محترم سامعین، یہ صورت رحمتوں و برکتوں سے بھری ہوئی ہے۔ اگر ہم پریشان ہیں، اگر ہم کسی بیماری میں مبتلا ہیں، اگر ہمیں کسی حاجت کی ضرورت ہے، کسی تنگ دستی میں مبتلا ہیں، فقر میں مبتلا ہیں، ایون کے دشمن کا ڈر ہے، تو اس صورت کو صبح و شام ورد کرنے سے ہم بہت سی مشکلات سے بچ سکتے ہیں۔ تعداد کی کوئی تعین نہیں ہے، ہر نماز کے بعد بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، صبح سورج طلوع ہونے کے بعد، چاشت کی نماز کے بعد بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اور سورج غروب ہونے کے بعد یعنی مغرب کی نماز کے بعد بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے وظائف آپ کے لیے سود مند اور فائدہ مند ہوں گے۔ بہترین وظائف کے لیے ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کیجیے۔ حاضر ہوتے ہیں کل ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔